السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانیہ اسباب منع صرف کے 8 اسباب ہو چکے ہیں اور یہ 9واں سبب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 9واں سبب ہے وزن الفعل۔ 9ویں سبب کا نام ہے وزن فعل، یعنی کوئی اسم ہو اور فعل کے کسی خاص وزن پر ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں فعل کا خاص وزن کیا ہے۔ فعل کے خاص وزن سے مراد وہ وزن ہے جو وزن اسم میں نہ پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا وزن ہے فعل کا کہ جو وزن اسم میں بھی مل رہا ہو، انہیں اس جیسی مثال اسم میں بھی مل رہی ہے تو وہ فعل کا خاص وزن نہیں ہوا۔ جیسے ضربا، آخر والے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ضرب، فعل، فعلا، تو آخر والے کے اگر رعایت نہ کی جائے تو دیکھا جائے گا فرس، ضرب، فعل، فرس۔ اس وزن پر بہت سے الفاظ مل جائیں گے ہم کو اسم میں۔ آخر والا حرف تو محل اعراب ہو گیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سکون کر کے پڑھتے ہیں وقت کی وجہ سے، تو جیسے فعلا کو فعل پڑھیں گے ایسے فارسا کو فرس پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب فعل، فعلا، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ یہ وزن اسم میں بھی مل جاتا ہے۔ چلیے فعلا کو دیکھتے ہیں یا صرفا کو دیکھتے ہیں۔ تو فعل، فعلا یا فعل، اس وزن پر کوئی اسم نہیں ملتا ہے۔ یا صرفا، اسم، یا اجتنبا، تو اس وزن پر اقشعر، یہ تمام اوزان ایسے ہیں کہ جن کے وزن پر اسم نہیں ملتا ہے، لہٰذا بولیں گے یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو وزن فعل سے مراد کوئی اسم ایسے وزن پر آ جائے جو فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی جو افعال کی ان کے وزن پر اسما نہیں آتے ہیں عام طور سے، اگر کوئی اسم ان افعال کے وزن پر مل جائے کبھی کبھار تو بولیں گے یہ تو وزن فعل ہے اس میں۔ جیسے شمر، شمر ایک گھوڑے کا نام رکھا، یہ وزن عام طور سے اسم میں نہیں ملتا ہے۔ شمر فعل میں صرفا کو صرف اگر وقف کیا جائے تو یہ فعل ہی میں وزن ملتا ہے، لہذا شمر کسی کا نام ہے تو کہیں گے یہ وزن فعل ہے۔ یا اگر ایسی بات نہ ہو تو وزن فعل اس کو بھی مانا جائے گا جس اسم کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی ایک چیز مل جائے، یعنی اگر وہ اسم فعل کے کسی خاص وزن پر نہ ہو تو کم سے کم اس اسم کو وزن فعل، اس اسم کے اندر مانیں گے ایک سبب وزن فعل ہے جب اس کے اندر افعال مضارعہ کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے کوئی مل جائے، یعنی حروف مضارع، حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے نا۔ حمزہ ہے جسے واحد متکلم میں حمزہ ہے علامت مضارع، تا ہے مؤنث کے صیغے ہیں اور حاضر کے صیغے ہیں تا ہے، یا ہے غائب کے صیغے میں، اور متکلم کے صیغے میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں نون لگا ہوا ہے۔ آپ نے بہت پہلے پڑھا ہوگا اتینا، حروف مضارع کا جو ہے مجموعہ اتینا ہے، حمزہ، تا، یا، نون، آگے پیچھے کر کے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، ترتیب سے رہے۔ گردان میں آپ دیکھیں تو ماضی میں فعلا ہے، مضارع میں یفعل، آپ دیکھیں فے سے پہلے کہاں کہاں کیا لگا ہے تو آپ کو 4 قسم کے حروف مل جائیں گے، وہی حمزہ، تا، یا، نون مل جائیں گے، ان کو حروف مضارع بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسم اگر فعل کے کسی خاص وزن پر نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم اتنا ہو
کہ حروف مضارع میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہو، تب کہیں گے اس میں وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ہے کہ وہ تائے مدورہ کو قبول نہ کرتا ہو، وہ تائے مدورہ کو قبول نہ کر رہا ہو، تب ایسا مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں وزن فعل سے یہی چیز مراد ہے، یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، وزن فعل کی بات ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی وہ اسم جس وزن پر آ رہا ہو، جس فعل کے وزن پر آ رہا ہو، وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اس میں عام طور سے ویسے نہ ملتے ہوں۔ ولا یوجد فی الاسم، وہ لکھا ہے اور اسم میں وہ وزن نہ پایا جائے الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے منقول ہو کر کے ہی، یعنی وہ جو مل رہا ہے جیسے شمر، تو یہ فعل کو ہی کسی کا علم بنا دیا گیا ہے، سو ایسا کیا گیا ہے۔ یا ضرب کسی کا نام، ضربہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، ضرب کسی کا نام ہو گیا تو یہ فعل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر فعل کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، یعنی وہ اگر اسم فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعِ، مضارعہ تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں مضارع کے حروف میں سے کوئی ایک ہو، وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ، اور ہا اس پہ داخل نہ ہو، یعنی تائے مدورہ کو وہ لفظ قبول نہ کرتا ہو۔ كَأَحْمَدُ وَيَشْكُرُ وَتَغْلِبُ وَنَرْجِسُ، یہ سب کیا ہے؟ احمد، یشکر، تغلب، نرجس، یہ سب وزن فعل ہے، ان میں وزن فعل ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ وزن فعل کے ساتھ ساتھ ایک سب اور پایا جاتا ہے، علم ہے، وزن فعل ہے اور علم ہے نا، اس وجہ سے۔ اچھا، یہ وزن فعل یہ علم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور صفت کے ساتھ بھی، یہ وزن اصل سے اسم تفضیل ہے نا، افعلو، افضل، تو افضل نہیں پڑھتے ہیں، افضل پڑھتے ہیں، کیونکہ ان میں وزن فعل ہے اور صفت ہے۔ تو کچھ اسباب بھی بتا رہا ہوں، دیکھو یہی سن لو، ان میں کچھ اسباب ایسے ہیں جو اکیلے ہی دو سبب کے قائم مقام ہو کر کے لفظ کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کو غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے۔ اچھا، ان میں دو طرح کی باتیں ہیں، کچھ اسباب کے ساتھ علم ہونا شرط ہے، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی علمیت بھی ایک سبب ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی وصف بھی ہو سکتا ہے نا، دونوں میں سے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عدل، تو عدل میں کبھی علم ایک سبب ہو سکتا ہے اور کبھی وصف ایک سبب ہو سکتا ہے۔ وزن فعل آپ دیکھ رہے ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے اور وصف بھی ہو سکتا ہے، ایک سبب ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح سے الف نون زائد تان، اگر وہ اسم ہے، ذات ہے وہ، تو اس میں علمیت شرط ہے، اور اگر نہیں ہے تو علمیت شرط نہیں بلکہ وصف کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسے، لیکن اس کے بالمقابل تانیث ہے، کون سی تانیث؟ جو تا والی تانیث ہو، وہ الف والی تانیث تو خیر ایک ہی سب دو سب کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تانیث ہے، اجماع ہے، ترکیب ہے، تو یہ سب شرطیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت شرط ہے، اور کچھ شرطیں ایسی ہیں، یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے ساتھ علمیت شرط نہیں ہے بلکہ علمیت بھی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، یا وصفیت ہو سکتی ہیں۔ اب وہ عدل ہے، وزن فعل ہے، اور الف نون زائد تان والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو وزن فعل کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک چیز لگائی ہے کہ وزن فعل پر ہو لیکن وہ ہا قبول لفظ نہ کرتا ہو۔ یعمل، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، کیونکہ یعملتن یہ لفظ قبول کر رہا۔ نعقۃ یعمل، ناقۃ یعملتن بولتے ہیں، ناقہ کی صفت ہے یعمل۔ اب دیکھو
اور اگر ناقہ نہ لایا جائے جمل لائے تو جمل یا عمل بولیں گے، یا عمل جمل یا عمل جمل یا عمل۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صفت اور وزن فعل سے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی شرط لگائی گئی کہ وہ لفظ تائے مدورہ کو قبول نہ کرتا ہو، اور یہاں جب ہم مؤنث کی صفت لے کر کے آتے ہیں تو اس میں تا فٹ سے آ جاتی ہے، تا کے ذریعے سے ہی اس کو مؤنث بناتے ہیں، لہٰذا اسباب پائے جانے کے باوجود بھی یہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، اب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں دو طرح کی باتیں ہو گئی، بہت سے اسباب ایسے ہیں کہ ان میں علمیت شرط ہے اور وہ ہے مؤنث تا اور مؤنث مانوی اور اجماع ترکیب یہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن میں علمیت کو شرط نہیں رکھا گیا ہے، کسی بھی سبب کے ساتھ، یعنی کسی بھی سبب کا مطلب علم یا وصف دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ ہے عدل اور وزن فعل۔ ان کو جب نکرہ کر دیا جائے گا، یعنی جب ان کے اندر سے علمیت ختم کر دی جائے گی تو یہ سب منصرف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، جن کے اندر علمیت شرط ہے اگر ان سے علمیت ختم کر دی جائے گی تو ان میں کوئی سبب نہیں بچے گا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبب بچا، اب دوسرا اگر کوئی مل جائے تو غیر منصرف ہو جائے گا، اس میں کوئی سبب بچے گا ہی نہیں۔ اور جن کے اندر علمیت شرط نہیں ہے اگر ان کو بھی نکرہ اور وہ علم ہے، ان کا ایک سبب، علمیت شرط نہیں ہے تو علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سبب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دو بنانے کے لیے۔ تو جن کے اندر علمیت شرط ہے ان کو اگر نکرہ کیا جائے گا تو ان میں کوئی سبب نہیں بچے گا، لیکن جن کے اندر علمیت شرط نہیں ہے بلکہ علم ہونا ایک شرط کے طور پر، خاص شرط کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں چاہے علم ہو اور چاہے وصف ہو، دونوں میں سے کوئی آ سکتا ہو لیکن اتفاق سے علمیت ہو اس کے اندر، تو ان کے اندر سے اگر علمیت ختم کی جائے گی تو ایک سبب باقی بچے گا۔ جن کے اندر علمیت شرط ہے کہ وہ علمیت ہی کے ساتھ غیر منصرف بنیں گے اور کسی کے ساتھ یعنی وصف کے ساتھ غیر منصرف نہیں بنیں گے، اگر ان کو نکرہ کیا جائے گا تو ان میں کوئی سبب نہیں بچے گا، اور اگر جن کے اندر علمیت شرط ہے اگر ان کو نکرہ کیا جائے گا تو ان کے اندر ایک سبب باقی بچے گا، یعنی اگر کوئی دوسرا سپورٹ کرنے والا سبب مل جاتا ہے ان کے ساتھ تو اس کو غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو میں کل اور تفصیل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔